بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک آف اسٹڈی ہے وہ ایسے ہے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے آج کا جو ایسے ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، مائی ایم ان لائف۔ موسٹ آف دا ٹائم یہ پیپر میں آتا ہے اور ایک گروپ میں ضرور آتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس ایسے کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ایسے ہے یا ڈسکرپٹیو ایسے ہے، یعنی کہ کسی فنومینن کو، کسی آئیڈیا کو ہم ایکسپلین کرتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ اس کا ٹاپک لکھتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ جنرلی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اگر کوئی ٹرم ہے تو اس کو ڈیفائن کر دیں گے، ورڈ ہے، کانسیپٹ ہے یا فریز ہے۔ جیسے یہاں پہ فریز ہے ایم ان لائف، اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے میوزیم، مائی فادر، مائی ہاؤس، مائی کالج۔ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مختلف فنامنن آف لائف ہے، فنامنا آف لائف ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے بتا دینا۔ اس میں کیا ہو سکتی ہیں؟ چونکہ اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے، جسٹ آپ نے اس کے تمام اسپیکٹس کو بتانا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی فنامنن ہے تو وہ ہے تو کیوں ہے، اس کی چوائس کی کیا وجہ ہے۔ فرض کرو ابھی ہم آج ایم آف لائف کو اگر لے لیں تو ایم، اگر پرٹیکولر ایم ہے آپ کا تو اس کی کیا ریزن ہے، تو وہ آپ نے اس میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزامپل، ایکسپیرینس، ڈسکرپشن، یعنی ایگزامپل دیں گے، اپنے ایکسپیرینس لکھیں گے، ڈسکرائب کر دیں گے، کازز، افیکٹس، انالیسس، یہ اس میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک چونکہ اس میں ٹاپک کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہوگی آپ کے پاس وہ ساری کی ساری لکھ دیں گے۔ یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایگزامپل ہو سکتی ہے، یہ انفارمیشن کیا ہوگا، یہ انفارمیشن ایگزامپل ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو اس ریلیٹڈ کے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوگی وہ ڈسکرپشن میں آ جائیں گی۔ جیسے ابھی آپ سپوز ہم لکھ رہے ہیں مائی فادر پہ ایسے لکھ رہے ہیں، اب مائی فادر پہ ایسے لکھا تو مائی فادر آپ نے بتا دیا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بڑی کیا ہوگا، ان کے بارے میں سٹارٹ لکھ دیں گے، پھر ان کو آپ ڈسکرائب کرتے جائیں گے، یعنی جتنے بھی ان کی آسپیکٹس ہوں گے، پہلو ہوں گے ان کی زندگی کے، اس کو آپ بیان کرتے جائیں گے۔ وہ پہلو کون کون سے ہوں گے؟ فرض کرو وہ سوشلی کیسے رہتے ہیں، وہ کیا ہوگا، ریلیجیسلی ان کا کیا کردار ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ان کی ورکنگ کیا ہے، ان کے تھاٹس یا آئیڈیاز کیا ہیں، وہ کس طرح سے دوسروں سے وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور بینگ اے فادر آپ کے ساتھ ان کا کیا ہوگا بیہیویئر یا کیا ہوگا سلوک ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہم فادر کے بارے میں لکھیں گے، یعنی کہ ان کے سماجی، ان کے اخلاقی، ٹھیک ہے، جہاں پہ سماجی لکھا وہاں پہ ان کے مورلی کیسے ہیں، اخلاقی طور پہ کیسے ہیں، تو یعنی ساری چیزیں بیان کر دیں گے۔ تو اس کو ہم ڈسکرپٹیو، اس کو ہم ڈیفینیشن ایسیز کہتے ہیں، جس میں آپ نے اس کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ سپوز اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ what is your favorite کیا ہوگا بک، تو آپ اپنی فیوریٹ بک کا پہلے کیا کریں گے، آپ نے اس کا نام لکھیں گے، پھر اس کو ڈسکرائب کریں گے، ٹھیک ہے، اور ڈسکرائب کرنے کے بعد آپ اس کی ریزن بتائیں گے کہ کیا کیا آپ کی اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر کس طرح سے اس کے مختلف آسپیکٹس پہ آپ نے لکھ دیں گے۔ تو یعنی کہ ریزنز اور آسپیکٹس پہ آپ نے اس کو ڈسکرائب کر دیں گے۔ آپ اس میں چوائس میں آپ کہیں گے کہ یہ بک جو ہے میری زندگی میں چینج لائی ہے، جو جو ہوا ہے اس میں آپ، جیسے ہم نے یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا
यहाँ पे हमने देखा कि जो एग्जाम्पल एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ इसमें लिखा जा सकता है। अब चूंकि ये जितने भी फिनोमिनन है, सोशल है, मॉरल है, एथिकल है, रिलीजियस है, इसके फीचर्स हैं किताब के, वालिद साहब के जो है वो क्वालिटीज हैं, तो ये सारे के सारे कौन से पास की बात हो रही है या प्रेजेंट की जो है वो रूटीन या प्रेजेंट के फिनोमिनन है? जी बच्चों, कब की बात हो रही है ये? सारी की सारी प्रेजेंट की। प्रेजेंट। बात हो गई। तो इसका मतलब है कि इसका जो टेंस होगा वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और एक्सपीरियंस अलबत्ता आप पास से भी लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज आ जाएगी, जहां पे जितने भी पर्सनैलिटी एसेस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। पर्सनैलिटी एसेस आपने लामा इकबाल पे नोट लिखना है, आपने क्या होगा, कायदे आजम पे नोट लिखना है, तो सारे पर्सनैलिटी एसेस भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। वहां पे जरा ये होगा कि जो पास की पर्सनैलिटीज हैं उनका आप माय फादर भी जाहिर है पर्सनैलिटी है, लेकिन जहाँ पे जब पास्ट की हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है तो वहां पे हम उसका सारा टेंस पास में ले जाएंगे। बाकी जो है जितने भी कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली पाए जाते हैं, सपोज बुक है, फादर है, मदर है, स्कूल है, कॉलेज है, इसी तरह से क्या होगा, हैप्पीनेस है, ड्रीम्स है, होली बुक है, एम ऑफ लाइफ है, हॉबी है, ये सारे के सारे ऐसे जो है चूंकि प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, यानी प्रेजेंट फिनोमिनन को बयान करते हैं, तो वहां पे आप जस्ट क्या यूज करेंगे, वहां पे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जी हम चलते हैं आगे, हमारे आज के जो सेंट्रल टॉपिक है, एम इन लाइफ। पहले जरा बताइएगा जी, एम लाइफ क्या होता है, और डू यू थिंक देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ एम इन लाइफ? जी, हु विल आंसर? व्हाई इज एम नेसेसरी फॉर लाइफ, और एम क्या चीज है, किस तरह से हमारी जिंदगियों में रोल प्ले करता है? Aim is essential in life because it directs us to a particular direction, to a particular जी, हम destination. इट लीड्स टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके अलावा जी? Aim is a purpose in life that induces the person to keep on working in life. जी, ये क्या होगा, सबसे बड़ी, इट इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ लाइफ टू मूव इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। तो यानी किसी खास गोल की तरफ आपको ये गाइड करता है। तो एम क्या होगा? डू यू थिंक लाइफ इज पॉसिबल या लाइफ इज वर्थ लिविंग विदाउट एन एम? व्हाट डू यू थिंक? No. कैसे भला? आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि वो एम के बगैर जिंदगी और एम के साथ जिंदगी में क्या फर्क होगा? क्योंकि कोई एम नहीं होगा तो इंसान किसी भी चीज़ के लिए कामयाब होने के लिए किसी भी चीज़ के लिए वो वर्क नहीं करेगा। जब वर्क नहीं करेगा तो उसको कोई पर्पस नहीं होगा, उसकी लाइफ बिल्कुल एमलेस हो जाएगी और वो अपनी इस दुनिया के अंदर हम आने का मकसद ही भूल जाएगा कि वो आया क्यों है यहाँ पे। can you refer some example from our surroundings that indicates you that this thing या this creature has no aim in life? एनिमल्स का कोई एम नहीं होता। जी शाबाश। एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जानवरों और इंसानों में यही फर्क होता है कि एनिमल के सामने वो कोई एम नहीं होता और इंसानों के सामने कोई पर्पस होता है, मकसद होता है जिसके लिए वो लड़ता है, जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है। पंजाबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, किसी ने बैल से पूछा, टगया तेन चोर लै जान, तो उसने कहा कि असी ते पट्ठे खाने जेड़ा मर्जी लै जाए। यानी कि इंसानों और जानवरों में यही फर्क होता है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पट्ठे खाना है, यानी उसका मकसद, हिज इट्स पर्पस इज ओनली टू हैव फॉर्डर, वो घास खाना है। उसकी बला से कोई उसका मालिक जो है वो चोर हो, वो डाकू हो, वो चोर ले जाए उसको, कोई नेक आदमी ले जाए,
it is not concerned with that case. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں میں اور ان جانوروں میں یہی فرق ہوتا ہے. اور جب انسان بغیر مقصد کے ہوتا ہے, جب اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا, جب اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا, تو اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے. وہ اس کے لیے زندگی جینا محال ہو جاتا ہے, اس کے لیے اٹھنا محال ہو جاتا ہے, اس کے لیے کام کرنا محال ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز کو ایک برڈن سمجھ کے کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کوئی پرپز نہیں ہوتا. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ آسمان کی خواہش کرو تو زمین پہ ضرور رہتے ہو, لیکن اگر آپ زمین کی خواہش کرتے ہو تو کہیں کے نہیں رہتے. تو کیا ہوگا, ایمرسن کا قول ہے یہ, کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑا مقصد رکھو گے تو بڑی محنت کرو گے اور بڑے ٹارگٹ حاصل کرو گے. اور اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے عظیم لوگ ہوئے ہیں وہ بہت بڑے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے. وہ جسٹ وہ کیا تھے, وہ ڈٹرمنڈ تھے. ان کے سامنے بڑا ایم تھا. ڈو یو تھنک عمران خان از این انٹیلیجنٹ پرسن؟ نو وے. ہی از اے جسٹ ایوریج پرسن, بلکہ ایوریج سے بھی بلو آئی تھنک. تو what is the reason for his success? کہ he is determined. He had an aim and executed his aim in 22 years of struggle. What type of struggle or how did he manage? But definitely whenever person achieves his goal, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے. دنیا میں کوئی آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیں, بل گیٹس جو ہے نا وہ ایک انسکسیسفل جو نا وہ تھا جب اس کو جاب نہیں ملی سافٹ ویئر انجینئر کی. اسی طرح سے اسٹیو جان جو ایپل کا فاؤنڈر ہے, اس کو اسکول سے نکال دیا گیا, کالج سے نکال دیا گیا, اتنا نالائق آدمی تھا, لیکن وہ اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں شامل ہے. تو یعنی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں, they were not کیا ہوگا, علامہ اقبال کو جو نا وہ ٹاپ نہیں کرتے تھے اپنی کلاس میں, جسٹ ایوریج آدمی تھے. ویسے ان کے بارے میں بہت ساری سٹوریز ہیں کہ وہ ٹاپ کرتے, ایسی ایز سچ کوئی نہیں ہے. he was just average student. بٹ ان فیکٹ کیا ہے, جب کسی کے سامنے بڑا مقصد ہوگا تو بڑی سٹرگل کرتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم ایم آف لائف کی بات کرتے ہیں کہ وہ تھنگ جو ڈائریکٹ کرتی ہے کسی پرٹیکولر ٹارگٹ پہ, اس کو ہم ایم کہتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا ہے, مین ٹو مین ویری کرتا ہے. As we say کہ in the past it was very simple, but at that time it was only need for food. چونکہ that was the time of only survival. اس کے لیے survival کی فکر ہوتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی انسان کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوتا تھا. It changed with the passage of time. اور اب کیا ہے, اس کے اندر بہت ساری ڈیزائرز ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری خواہشات ہے انسان کے اندر کہ وہ ان ایمز کو حاصل کرتے ہوئے ساری زندگی بتا دیتا ہے. تو یہ چینج وقت کے ساتھ بھی چینج ہوتا ہے اور مین ٹو مین بھی ویری کرتا ہے. تو دس از کالڈ ایم آف لائف. اس کے بعد ہے جی, اس کا پرپز کیا ہے؟ دا پرپز آف ایم, اٹ گائیڈس مین, because as you gave the hint that it provides urge to particular direction. یہ موٹیو دیتا ہے, it brings motive in our life, in our کیا ہوگا, action. اور without aim man's life is useless یا aimless. اور یہ کیا ہے, it is just like a guiding star. guiding star کی طرح ہوتا ہے, اور جو کہاں پہ لے کے جاتا ہے اس کو, through dark vales, جو وادیوں میں, گمنام وادیوں میں, وہ ڈارک ویلز میں وہ لے کے جاتا ہے. اور اٹ از اے رے آف ہوپ, امید کی کرن ہوتی ہے. یہی فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں. ایم اگر ہیون کا کرو گے تو ارتھ پہ ضرور پہنچے, اگر ارتھ کا کرو گے تو کہیں پہ نہیں رہو گے. ہر لوگوں کا, ایوری پرسن ہیز ڈفرنٹ ایم. اب یہاں پہ اپنے ایم کی طرف آپ آئیں گے کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے, آپ کا آبجیکٹو آف لائف کیا ہے. تو یہاں پہ آپ نے پہلے ایم کو ڈیفائن کیا, ایم کیا ہوتا ہے, ایم آف لائف کیا چیز ہے. پھر آپ نے بتایا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے ایم کی. پھر جو ہے آپ نے کس طرف لے کے آیا اس کو, اپنے ایم کی طرف. یاد رکھیے گا بچوں, جب بھی یہ
رائٹنگ کا اصول ہوتا ہے کہ جب آپ نے لیڈ کرتے ہیں یعنی ایم پہ آپ آئے اس کے بینیفٹس پہ اور وہاں سے آپ آئے اس کے کیا ہوگا اس کے اپنے ایم کی طرف. جب اپنے ایم پر آپ نے جانا ہے تو اس کے ساتھ اس سے پہلے آپ نے ریلیٹ کروانا ہے کہ وہ انتہائی کنیکٹڈ پیراگراف نظر آئے. رائٹنگ میں particularly when you go for CSS and PMS and essay writing in competition or anywhere like کیا ہوگا جیسے اسسٹنٹ کمشنر کی پریویس جو نا منتھ کچھ کرونا سے پہلے آئی ہوئی تھی تو وہ جو ملازم ہیں جو 16 اسکیل تک ہیں وہ اپلائی کر سکتے تھے. اس میں بھی ایسے رائٹنگ اردو اور انگلش کا وہ نیسیسری تھے. اردو کا لکھنا تو ڈیفینیٹلی آسان ہوتا ہے بٹ انگلش ایسے رائٹنگ از ڈیفیکلٹ ون. اس میں یہ چند چیزیں یاد رکھنی آپ نے کہ کس طرح سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں. یعنی ہر پیراگراف اگلے پیراگراف کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. وہ کنیکٹڈ پیراگراف کیسے ڈیولپ کرتے ہیں آپ؟ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات اگلے پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کی جائے گی. فرض کرو ہم نے پہلے ایم لکھا, ایم کا کیا ہوگا, ایم کے بارے میں بتایا, پھر آپ نے بتایا کہ ایم کی امپورٹنس کیا ہے, پھر اس کو کنیکٹ کیا کس کے ساتھ؟ آپ نے کنیکٹ کیا اس کے ساتھ اپنے آبجیکٹ. اب یہاں پہ آپ کہیں گے اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے. آپ نے سپوز میں نے جو آج کی ڈسکشن میں کیا ہے کہ وہ ٹیچنگ کا ایم ہے, چونکہ دیٹ از فیزیبل فار یو پیپل اور ایزی ہوتا ہے لکھنا, بہت ساری چیزیں اس پہ لکھ سکتے ہیں. باقی پروفیشن میں زیادہ چیزیں نہیں لکھ سکتے. اس میں مورلی, ایتھیکلی, سوشلی, کلچرلی, ہسٹوریکلی, اسلامک ہسٹری سے بہت ساری اگزامپل دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم اس ٹاپک کو لیتے ہیں جس میں لاٹ آف ڈسکشن ہو, ابنڈنٹ جو ہے نا ہم کیا ہوگا ایمپل ڈسکشن کر سکیں. ویسے تو ڈیفینیٹلی یور ایم از, ایوری پرسن ہیز ڈفرنٹ ایم اینڈ یو کین رائٹ اکارڈنگ ٹو یور اون, اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم رائٹنگ کے پرسپیکٹو سے میں نے آپ کو ایک ایم لیا ہے. اس پہ آپ نے اپنے ایم پہ جانا سپورٹ ٹیچنگ پہ, تو آپ یہاں پہ پہلے مینشن کریں گے, اس کو ریلیٹ کروائیں گے, یعنی اس پیراگراف کے ساتھ کنیکٹ کروائیں گے جو آگے لکھ رہے ہیں. وہ کیا لکھا آپ نے کہ ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ پرپز یا آبجیکٹو آف لائف. سم پیپل کیا ہوگا گیٹ وانٹ ٹو گیٹ فیم, سم ویلتھ, سم جو ہے وہ پار, اور کیا ہوگا بیکاز ایوری پرسن ہیز his own taste and temperament and goals of life, or its choice is very important because if there is best aim there is best life. اگر بیسٹ ایم ہے تو بیسٹ لائف ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے ریلیٹ کروا دیا میرے ایم کے ساتھ, یعنی اپنے ایم کے ساتھ اس کو بیان کریں گے. what is your aim of life? First of all, آپ anybody who wants to say other than teaching, جی کون ہے جی جو ٹیچنگ کے علاوہ کچھ بننا چاہتا ہے؟ اگر آپ کا ایم ہے تو آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے؟ ایک یا دو اسٹوڈنٹس نے بیان کرنا ہے, پھر ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جی اینی ون؟ Being a doctor. وائی؟ Because doctor is a person who serves the suffering humanity. ٹھیک ہے. Do you think all the doctors are serving humanity? In spite of taking their pay, they are also suffering humanity. چلیں جی, that's good. تو اب what difference do you have یا would you like to create in your aim, that your aim is different and your aim is manifested differently from other people who are practicing and at present? جی. Because it is one of the highly paid and best profession of the present time. Now you have changed the motto of your profession. It is No. highly paid. No, I am telling the benefits of my
choosing of the same. Okay. You have the mixed, you can say you have the mixed objective, monetary as well as you can say human one. Am I right? Challenge anyone else who wants to share her aim? जी बच्चों, किसी और का एम है? अच्छा वो बताया जरा जिसका कोई एम नहीं है जिंदगी का, वो कौन है? Do anyone else wants to share her aim of life? What is it and why so? Dear Imsharias, what is your aim of life? I want to become a doctor. Why? What is the reason of your choice? Highly paid? No. Then what? See, no purpose, just want to be a doctor because your mother and father wants to be? Yes, sir. Just because of parents. Okay. Chalenji, that's also subservient to your parents is also one of good trait, one of good traits. ये भी अच्छी बात है अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करना, बट यू शुड हैव योर ओन, या बाद में आप अपना बना लें, लेकिन आपका अपना होना चाहिए ताकि उसमें इंटरेस्ट हो। खैर आपके तो माशाल्लाह ठीक है, उसके अलावा यू शुड हैव योर ओन इंटरेस्ट। आमना वहीद, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा आप में से टीचर कौन बनना चाहता है? Who wants to be a teacher in future? I think no one, nobody would be. क्यों जी, है कोई आप में से जो टीचर बनना चाहता हो? No one? सारे डॉक्टर ही हैं? Other than medical? कोई नहीं है। चले जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। Let's see, we have to जी किंजा, what is your opinion about life? किंजा महमूद। Okay, let's see जी, we have to write an essay क्या के माई चॉइस एंड रीजंस। अब आपने अपनी चॉइस लिखनी है कि उसका मकसद क्या है उस चॉइस का। माई चॉइस इज टू बिकम, टू हैव द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे आपने उस पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव को आपने जस्टिफाई करना है, उसके फीचर्स बताने हैं, उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि उसकी क्या पर्पस क्या है, लाइंग बिहाइंड क्या ऑब्जेक्टिव था। जैसे पिछले पैराग्राफ में हमने रिलेट करवाया कि अमूमी तौर पे लोग जो है ना वो क्या होते हैं, फेम चाहते हैं या पैसे चाहते हैं, लेकिन मेरा मकसद जो है वो क्या करना है, वो पैसा है ना फेम है, बल्कि क्या करना है, टीच फ्यूचर जनरेशन। तो वहां पे मैंने उसमें से आप ले लिया टीचिंग ऑफ इंग्लिश। क्या होगा, इट इज इल पेड प्रोफेशन है। आप यहाँ पे कहेंगे अपना, चूंकि पर्पस आपने क्या बताया कि योर पर्पस इज नॉट मॉनेटरी गेन्स,
اگر کیا ہوگا کرونا میں اگر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو وہ میڈیکل پروفیشن ہے جس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یا پھر جو ہے نا وہ یہ جو گروسری والے ہیں اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی جابس تھے اس کو نہیں ہوا. باقی جو ہے نا وہ تمام دنیا کے اور آن لائن انڈسٹری، یہ 3 پروفیشنز کے علاوہ باقی تمام پروفیشن جو ہے نا صفر ہوئے ہیں. تو کیا ہوگا، اور پاکستان میں یہ ہائیلی ایل پیڈ ہے، ہائیلی ایل پیڈ پروفیشن ہے. جیسے دنیا میں جہاں پہ بھی آل دا ڈیولپڈ نیشن جہاں پہ بھی ہم دیکھیں وہاں پہ ہائیلی پیڈ ہے، اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف جابس along with their primary profession. یعنی یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو 2 3 جگہوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. they have only they have to work only کیا ہوگا at one place، اور وہاں پہ اس کو اتنی ہینڈسم سیلری دی جاتی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی کوئی کام کرنے کی. چونکہ پاکستان میں سینس آف سیکورٹی بہت پور ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، یہ سینس آف انسیکورٹی ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ پیسوں کی ایکومولیشن کرنے، اچھا پروفیشن چوز کرنے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے زیادہ ان کے اندر ارج ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ اپنے چونکہ پروفیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا یہ سارٹ آف ڈسکشن ہے، جیسے ابھی آپ کے پاس میڈیکل کے لیے 2 یا 3 آرگومنٹ کے سوا کچھ نہیں تھا، تو یہاں پہ آپ بہت سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. اس لیے اس ایسے کو ہم نے لیا so that we can expand it. سب سے پہلا ہے کہ profession of prophets ہے because prophets were the teachers in fact who imparted their کیا ہوگا idea who imparted their idea their teachings to the future generation. اور انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے اس پروفیشن کے ذریعے سے وہ دنیا کو تبدیل کیا. It is not only the prophets rather کہ جتنے بھی ریفارمرز آئے دنیا میں، جتنے لوگوں نے بھی تبدیلیاں کی، وہ سارے کے سارے ٹیچرز تھے. آپ کسی بھی آدمی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ظاہر ہے وہ پہلے ٹیچ کرے گا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کرے گا تو تبھی وہ دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو کیا ہوگا، ریفارمرز ہوں، کیا ہوگا ریولوشنسٹ ہوں، کوئی کیا ہوگا گیم چینجر ہوں، وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ہی ہیں. اور یہ پروفٹس نے بھی خود کو ٹیچر کہا اور انہوں نے اس کی پریچنگ کی. کیا ہوگا اس کے بعد I want to serve nation because teachers are nation builders. اب کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں، انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو ہم نے اس پروفیشن کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا اور اس میں ہماری نان پروفیشنلزم بہت زیادہ آ گئی، اور جس کو بہت زیادہ ہم نے کیا کرنا تھا، اس کو پلان کرنا تھا، اس پہ ہماری پور پلاننگ ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے افیکٹو رول پلے نہیں کر سکا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا. وہ افیکٹو رول کیسے ہو سکتا تھا، یاد رکھیے گا کسی بھی سلیبس کا، کسی بھی چیز کا جو ارج یا جو کریکولم ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے کس طرح کے ہم نے پروفیشنل پروڈیوس کرنے ہیں. پہلے کوئی بھی قوم جو ہے وہ ٹارگٹ بناتی ہے کہ میں نے اس طرح کے پروفیشنلز کو کیا کرنا ہے، پروڈیوس کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ اسی طرح کے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں. ہماری قوم نے کبھی کوئی ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ ہمارے پرپز آف گو کے ایجوکیشن پالیسیز بنتی رہی ہے، اب بھی بنتی ہے، لیکن اس میں کس طرح کے انڈیویجول پروڈیوس کرنے ہیں، اٹ از اسٹل کیا ہوگا ناٹ کلیئر، اور اس آبجیکٹو جو آپ کا سلیبس ہے اس سے میچ ہی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نا وہ کیا ہوگا بچہ جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہو، یہ آبجیکٹو بنا دیا آپ نے ایجوکیشن پالیسی کا، لیکن اچھا مسلمان ہونے کے لیے آپ نے اس کے ٹریننگ میں کس طرح سے رول پلے کیا، اس کی لائف میں کس طرح سے کیا ہوگا
اس سلیبس کو کس طرح سے انکلکیٹ کیا, آپ نے اس کو پریکٹیکلی کیسے ٹیچ کیا, آپ نے اس کو پریکٹیکل لائف میں کیسے لے کے گئے, وہ ساری چیزیں یہاں پہ ٹوٹلی ایبسینٹ ہیں. ہم نے کہا جی اس کو ہم نے پروفیشنل بنانا ہے, ٹیکنیکل ہینڈ بنانا ہے, لگا دیا آپ نے رٹا اس کو, اور وہ یاد کر کر کے وہ اس کا پاگل ہو گیا بچہ, اس کو کتابوں کا اتنا بوجھ ہے, لیکن اس کو جو آپ نے پرپس بنایا تھا اس سے کوآرڈینیٹ ہی نہیں کیا. تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس کریکولم کے آبجیکٹو پورے کرنے کے لیے آپ کا سلیبس ہی جو ہے نا وہ ڈیفائن نہیں ہوتا, آپ کا ٹیچر جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا, تو اس کا پھر یہی کھچڑی ہوتی ہے, کھچڑی بنتی ہے جو آپ اب پاکستان میں ہے. ہم نے آبجیکٹو سیٹ کر لیے لیکن ہم نے کریکولم کو ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل بلڈنگ کا رول ہے یہ بہت پور ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, ویسٹ کے کسی آپ اسکول میں چلے جائیں, سنگاپور میں چلا جائیں, جہاں پہ آپ کو اچھی جو آئیڈیلائز ٹیچنگ ملتی ہے, وہاں پہ بچہ جو ہے وہ اپنے انیشل ایئر میں وہ کیا ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے, جہاں پہ جا کے سیکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ ایک اچھا انسان پہلے بناتے ہیں, باقی جو نا وہ چیزیں بعد میں کرتے ہیں. وہ جب سائنٹسٹ ہو تو اچھا سائنٹسٹ ہوگا, وہ پولیس میں جائے گا تو اچھا پولیس مین ہوگا. کیا ہوگا, ون آف مائی فرینڈ از لیونگ ان انگلینڈ اینڈ وہ کیا ہے اس کی ایٹ دیٹ ٹائم جب اس نے بات بتائی مجھے, تو وہ بتا رہا تھا کہ میری بچی 2 کلاس میں پڑھتی تھی, تو ایک دن میں وہاں پہ گیا تو وہ کیا تھے, پولیس ڈے منا رہے تھے. 3 انسپیکٹر گورنمنٹ کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے تھے جو بچوں کو سیمولیٹ کروا رہے تھے, یعنی ان کو وہی پریکٹس کروا رہے تھے جو پولیس مین کرتے ہیں. ان میں کمپلینٹ انہوں نے ڈیسک بنا دی, ایک پورا سیٹ اپ بنا دیا, سیمولیٹ کیا ایک پولیس اسٹیشن کو, کس طرح سے کچھ بچے جو ہے نا وہ رول پلے کر رہے ہیں پولیس کا, کچھ بچے جو ہے نا رول پلے کر رہے ہیں عوام کا, کو کمپلین لے کے آ رہے ہیں, پھر اس کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں, پھر اس کی کمپلین کو حل کر رہے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اب ذرا بتائیے گا, جس بچے کو کہتا ہے یہ تقریباً ہفتے میں 3 دن 4 دن ہوتا ہے یہ پروگرام, یعنی 2-3 دن وہ یہی سکھاتے ہیں کہ بچے کو رہنا کیسے ہے سوسائٹی میں, کس طرح سے کن ایتھکس کے ساتھ رہنا ہے, کس اخلاقیات کے ساتھ رہنا. وہ بچہ ذرا آپ سوچیں کل کو پولیس مین بنے گا تو کیا وہ غلطی کرے گا؟ نیور ایٹ آل. اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا میرے رائٹس ہیں, کیا میری ٹریننگ ہے, کیا میں نے سیکھا ہے, وہ میں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہاں پہ. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں, اور رائٹس لینے کے لیے آپ کو 20 سال خجل خوار ہونا پڑے, تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے ایک اچھی قوم نہیں بنا سکتے. اچھی قوم بنانے کے لیے ہمیں کلیکٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے, ٹیچرز کو پلس پیرنٹس کو. پیرنٹس جو ہے نا والدین کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا بچہ جھوٹ نہ بولے, تو دس از ناٹ پاسبل. کیا ہوگا, وہ جب اس کے سامنے آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی نہیں ٹھیک, ہماری فلاں بہن نہیں ٹھیک, تو بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بچوں میں محبت پیدا ہو جائے. یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اس کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی آپ کیا کر رہے ہیں, چگلیاں کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی چگلیاں کر رہے ہیں, اور کل کو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپس میں بہن بھائی نہ لڑیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے بچہ ایک را مٹیریل کی طرح ہوتا ہے, جس کو جیسے بھی مولڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. تو نیشن بلڈر کا رول اصل میں یہ اس وجہ سے خراب ہو گیا. تو اگر ہم آئیڈیلی اسپیکنگ اگر ہم دیکھیں تو نیشن بلڈر جو ہے وہ ہے ٹیچر, لیکن اگر وہ اس کو سارے اکوپمنٹ کے ساتھ میدان میں اتارا جائے. مورل انٹلیکچوئل ٹریننگ کرتا ہے, پریپریشن آف لائف کرتا ہے, شیپ کرتا ہے یوتھ کو, ڈیموکریٹو اسلامک بینٹ آف مائنڈ دے سکتا ہے ٹیچر, اور اس کو یوزفل سٹیزن بنا سکتا ہے, ہیومنزم ڈیولپ کر سکتا ہے, ٹالرنس, کنٹینٹمنٹ اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے اسٹوڈنٹ میں, ٹیچرز میں, کہ ٹیچر خود جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگر اس کو کوئی بات, اس کو کوئی غلط کہہ دے تو وہ غصہ کر جاتا ہے. اس کے اندر اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ وہ زندگی کی ریئلٹی کو یہ سمجھ لے کہ نالج کیا چیز ہے. نالج یہ ہے کہ جس پہ کسی کی کوئی ماسٹری نہیں ہے, جس میں کوئی بندہ جو ہے نا ایک بھی اس کے حصے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ آ گیا ہے. نالج اتنی بڑی وسیع جو ہے نا وہ کیا ہے, ایک یونیورس ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیریئرٹی کی علامت رکھا. تو ہمارا ٹیچر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس کو غلطی لگ سکتی ہے.
وہ اس میں کوئی کمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ میں ہی ہوں جو ہوں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ خود نہیں کرتا، اس نے بچوں کو کیا سکھانا ہے. تو بچوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی جس وجہ سے. اور ایکسیپٹنس کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی کی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اگر آپ دو لوگ باتیں کر رہے ہوں تو آپ کا اینڈ جو کنورسیشن کا ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی لڑائی پہ ہوتا ہے. تو آپ ہر بندے کو چاہتے ہیں کہ ہر بندہ میرے حساب سے چلے، میری بات مان کے چلے، جو میری بات نہیں مانے گا وہ میرا دشمن ہے. اس کے بعد ہے ڈپریوڈ ایریا کو میں کیا کروں گا یا کرنا چاہتا ہوں، وہ سرو کرنا چاہتا ہوں. I want to serve deprived areas and transfer all my knowledge which I have got in my whole life. اور سے یہ سب سے بڑی، میرے نظر میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ایک ٹیچر کی، کہ وہ اپنی زندگی میں دن رات کر کے وہ چیز سیکھتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، وہ اپنے دن رات کی اسٹڈی سے سیکھتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میں اس کو ایک ہی سیشن میں، ایک ہی ٹرم میں، ایک ہی لیول پہ میں اس کو امپارٹ کر دوں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ کے پاس 10 روپے ہوں تو اس میں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کسی کے پاس اگر سارا نالج ہے تو وہ سارا کا سارا دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی سروس ہے جس کا کوئی پے نہیں کر سکتا، جس کا کوئی کیا ہوگا ریمیڈیل نہیں ہے، جس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سروس ہے جو ٹیچر پے کرتا ہے. Pakistan has low literacy rate, particularly with respect to quality of education. So because teacher is a professional maker and kya hoga? Or kya hoga he, I want to become a celebrity of amongst my students uske darmiyan celebrity banna chahta hu. اور کیونکہ ٹیچر پروفیشنل میکر ہوتے ہیں، سارے پروفیشن ٹیچنگ سے ہی بنتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں اپنے پروفیشن کو. اس کے بعد جتنے بھی ریولوشنری فگر سے اس کا یہ پروفیشن رہا، اور انسپائریشن فرام گریٹ ٹیچر آف دا ورلڈ آئی گیٹ فرام، بیکاز ایرسٹوٹل واز اے ٹیچر، کیا ہوگا پلیٹو واز اے ٹیچر. اس کے بعد مختلف جس کو بھی آپ لے لیں وہ سبھی فلسفر ٹیچرز تھے. بہت سارے سائنٹسٹ جو ہے نا وہ ٹیچرز تھے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات بھی ہے کہ مسلم دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ٹیچر. اور انما بست معلمن، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو اس طرح سے وہ ٹیچر کے رول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپٹ کیا، حالانکہ آپ کی حیثیت مختلف تھی، کیا ہوگا مختلف پرسپیکٹو میں. لیکن جب آپ نے مائنڈ یا کے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، مائنڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ٹیچر ہی ایز اے ٹیچر ہی رول پلے کر سکتے ہیں. پھر آپ نے آئیں گے جی انگلش ہی پرٹیکولرلی کیوں میں نے سیکھنی ہے. پاکستانی پرسپیکٹو میں، ان پاکستانی پرسپیکٹو اٹ از ویری نیسیسری بیکاز ایوری ویئر دیر از اے انگلش از کمپلسری سبجیکٹ. اس لیے آفیشیل لینگویج پاکستان میں کیا ہوگا انگلش ہے. دیٹس وائی اٹ از اے نیڈ آف آر ٹو لرن انگلش. اور یہی نہیں ہے، اٹ از ایون پریویلنگ آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں پریویل کر رہی ہے انگلش، کیونکہ پوری دنیا میں یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ لنگوا فرینکا بن چکی ہے، اور جس میں پوری دنیا میں اس کے بغیر آپ جو نا وہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل لینگویج ہے، لینگویج آف میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اٹ از اے سورس آف نالج، کیونکہ ساری کی ساری آپ کی جو نالج ہے وہ کس میں موجود ہے، وہ سارا کا سارا کس میں ہے، وہ انگلش میں موجود ہے. اور پاکستانی اٹ از اے پرابلم آف پاکستانی پیپل کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایوری ویئر official language is English, and even it is also considered the cause of superiority of knowledge. اس کو بھی سمجھا جاتا ہے، جو انگلش بولنے والا اس کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے. اور جیسے آپ کہیں پہ آپ پنجابی میں بات کریں تو آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر آپ انگلش بول کے کسی کو آپ کہیں گے تو وہ بڑا متاثر ہو گیا، بڑا انٹلیکچوئل آ گیا، حالانکہ آتا اس کو بے شک کچھ بھی نہ ہو. تو یعنی کہ ہمارے ہاں یہ سائیکی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ یہ تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جہاں پہ انگلینڈ کی حکومت رہی، ان تمام ملکوں کی سائیکی جو ہے نا وہ یہی ہے. وہاں کے لوگوں کی وہ ہمیشہ جہاں پہ ماسٹر اور سلیو کا ریلیشن شپ رہا ہو، رولر اور رولڈ کا ریلیشن شپ رہا، وہاں پہ ضرور رولر کی
لینگویج ڈومینیٹ کرتی ہے. یہاں پہ نہیں ہے, پوری دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. انگلینڈ پہ جب فرانس کی حکومت تھی تو انگلینڈ لوگ انگلش نہیں بولتے تھے, فرینچ بولتے تھے, لیٹن بولتے تھے, اس کو پرائیڈ سمجھتے تھے بولنا. یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, دنیا میں انہی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو یہی صورتحال آج ہم دیکھتے ہیں. آج تو چونکہ میڈیا کا دور ہے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس میں فریکشن آف سیکنڈ میں آپ پوری دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ از the only language which can be used is English. پھر پرٹیکولرلی ہمارے پاکستان میں بہت پرابلم ہے انگلش. میں آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ کیوں انگلش ٹیچر بننا ہے. پاکستانی کانٹیکس میں کیا ہوگا, the knowledge, the whole knowledge is not translated into local languages. دنیا نے تمام ملکوں نے اپنی لوکل لینگویجز میں نالج کو ٹرانسلیٹ کیا, یا وہ انگلش آپٹ کر لی یا انہوں نے نالج کو ٹرانسلیٹ کر لیا. کیا ہوگا, اس کو اپنے کیا کر لیا اپنے اندر, مطلب ان کو یا تو انگریزی سسٹم انہوں نے بنا لیا یا پھر اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیا. لیکن پاکستان والے نہ, وہ میں نے جیسے بتایا کہ ابھی تک ڈیٹرمنڈ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہم نے, وہ نہ انگلش جو ہے نا وہ پوری امپلیمنٹ کی اور نہ ہی اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. تو اس طرح سے کیا ہوگا, دیٹ از چوں چوں کا مربع ہے. اسی وجہ سے کیا ہوگا, there is problem of Pakistani people that they don't focus on کیا ہوگا four skills, اور کیا ہوگا, it is a medium to propagate Islamic. یہ اگلا آئیڈیا ہے آپ کا کہ انگلش ٹیچر ہی کیوں بننا ہے, کہ اسلامک آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرنا ہے with the help of کس سے, with the help of انگلش جو نا وہ لرننگ یا انگلش ٹیچنگ سے میں نے اسلامک آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرنا ہے. کیونکہ دنیا میں اکثریت کس کی ہے, وہ دنیا میں کیا ہوگا, اکثریت جو ہے وہ یا ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, اور یا کرسچن ہے. 2.5 ارب کے قریب کرسچن ہے اور 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے, اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1.25 ارب کے قریب ہے. یعنی کہ باقی اس کے علاوہ جو مذہبی ہیں ٹوٹلی وہ صرف جو ہے نا وہ بہت تھوڑی تعداد ہے, اور دنیا میں ایتھیسٹ کی تعداد جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک سٹڈی کے مطابق جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ ایتھیزم کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت کیا ہوگا پرانی ہے. انٹرپریٹیشن مذہب وہی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ انہوں نے پرانے دور کے حساب سے کی, جو یونیورسل رول کے مطابق سم کیسز میں نہیں تھی, کچھ حصہ, سارا کا سارا نہیں, کچھ حصہ, جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں جو ینگ جنریشن کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی سے سوال پوچھ لیں تو وہ فتویٰ لگانے پہ آ جاتا ہے اور قتل کرنے پہ وہ تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا, with the help of English I would like to propagate Islamic ideology to those people who are unaware of it, اور ماڈرن ورلڈ میں کروں گا. میں اس کے علاوہ ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں ہولی قرآن کو, تاکہ the beautiful literature of ہولی قرآن کیا ہوگا, people may get کیا ہوگا benefit from that. ہمیں ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہولی قرآن کو ایک سیکنڈری بک پڑھتے ہیں, اور میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھ کے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ مطلب لوگوں کو اس کی تشریح پڑھنی چاہیے, اس کا مطلب وہ آپ تشریح پڑھنی چاہیے, اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے, نہ کہ قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت سارے لوگ میں نے خود سنے ہیں کہتے ہوئے. اس کی وجہ یہ کم علمی ہے. جو اللہ کا کلام ہے وہی اصل میں سٹینڈرڈ ہے اور وہی باعث ہدایت ہے. اللہ کو پتہ ہے تھا کہ انسان کو اس کتاب سے کیا ہدایت ملنی ہے, تو اللہ کو جو نا وہ لوگ بھی جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہوگا, میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس لٹریچر سے جو قرآنک لٹریچر ہے اس سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ آپ انگلش لٹریچر سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. کیا ہوگا, میں کرواؤں گا لوگوں کو اور ہسٹری آف نیشن کے بارے میں, کیونکہ لٹریچر از فل آف کیا ہوگا ہسٹری آف نیشنز, جس کے ذریعے سے کیا ہوگا آئی ووڈ کریٹ اویئرنیس امنگ دا پیپل, اس کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کروں گا.
اور لاسٹ پہ آپ نے سم اپ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوگا, اٹ از مدر آف آل پروفیشنز, اور کیا ہوگا اس کے ذریعے سے آئی وڈ پریچ دا آئیڈیالوجی آف ٹالرنس, بریو کیا ہوگا, ڈیموکریسی اینڈ آل. اور اس لیے میں کیا بننا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو بی این انگلش ٹیچر. یہ تو تھا جی ہمارا ایسے. کچھ کوئی پوائنٹ آف ویو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم.